الرحیم ناظرین، اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سیف الاسلام سیفی، میرے ساتھ موجود ہیں معارج فاروق۔ آج ہم بات کریں گے، آج ہماری دو اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ ایک تو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی گرفتاری ہے، اور دوسری جو اینکر پرسن ہے عمران ریاض، تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ آج شیخ رشید صاحب کا جو لہجہ تھا وہ کافی جارحانہ تھا۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے، اور ایک کو تو انہوں نے دھکا بھی دیا، پھر کافی ان کی جو لینگویج تھی اگریسو تھی، تو وہ برابر ان کو للکار بھی رہے تھے۔ اور اپنا پھر ایک ویڈیو یہ بھی تھی جس میں رانا ثناء اللہ کو، جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو کافی مخاطب کر کے بلکہ گالیاں تک انہوں نے دی ہیں، اور للکارتے رہے، کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے۔ تو ویسے تو کلیم یہ ہے پولیس کا کہ ان کے پاس میں سے گرفتاری جو عمل میں لائی گئی ہے، وہ اس کی وجہ ان کے پاس سے اسلحہ اور شراب کی برآمدگی ہے۔ تو سیاسی ماحول جو ہے مزید کشیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور سیاسی ماجرائی بھی اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے سیاست کے لیے تو اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ میرے خیال میں پہلے جس طرح کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو شاید یہ پریشرائز کرنے کی کوئی ایکشن لے۔ بالکل، دیکھیں پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی۔ جب شیخ رشید صاحب خود وزیر داخلہ تھے تو تب ان کی دور حکومت میں تب کی اپوزیشن کے رہنماؤں کو ڈفرینٹ کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا، اور آج اگر وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں تو ان کو اس چیز کا برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ جب وہ تھے تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ ان کا ایک بہت جارحانہ قسم کا اسٹائل تھا، تو وہ بالکل آپ کی بات صحیح، جارحانہ قسم کا اسٹائل، منہ میں انہوں نے سگار پکڑا ہوا تھا، پولیس والوں کو دھکے دے رہے تھے، اور گالم گلوچ پولیس والوں کو بھی کر رہے تھے کہ کل یہ میرے ماتحت تھے اور آج جو ہے یہ رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہیں، تو یہ میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے ان کے جارحانہ اسٹائل کی، کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پاکستان کی ملٹری ہے اس کے ساتھ ان کی قربتیں کافی زیادہ ہیں، تو انہوں نے شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے، مجھے بھی کوئی رات کو آگے گرفتار کر کے لے کے جا سکتے ہیں، تو وہ یہ شاید اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں میں جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے اور جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، جس طرح انہوں نے زرداری صاحب پر الزام لگایا کہ وہ عمران خان کی قتل کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو پیسے دیے، جس کے بعد خان صاحب نے بھی یہ بات کی، تو اس طرح کے جب آپ بیانات دیں گے تو دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کے دامن بھی صاف نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی کیس کسی نہ کسی کے کبھی نہ کبھی لگے ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی کیس میں ان کو اٹھانا تھا، یہ ان کے کیس کا بہانہ بن گیا، یہ کیس بہانہ بن کر ان کو اٹھا لیا، تو یہ برداشت کرنا چاہیے ان کو۔ ہاں، لیکن دوسری طرف دیکھیں، مطلب ایک موجودہ وزیر داخلہ ہے جس کو ایک ڈرگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا PTI کی گورنمنٹ میں، اور تب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، اور اب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کرنے والے وہی ثناء اللہ صاحب ہیں۔ تو ایک طرف اگر ان میں کوئی ذاتی چپکلش کی وہ کوئی آمیزش بھی اس میں نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف لوگ کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں اس چیز کو، کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اور وہ فرعون بنے ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کی ایک خاص جس کو بولتے ہیں نا ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو چیلنجنگ سٹائل ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف جب وہ خود اس نرغے میں آ جاتے ہیں تو پھر دیکھیں آج کافی زیادہ جذباتی اور وہ نظر آ رہے تھے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو وہ ہے، اگر وہ اس کی سمجھ میں کسی کو آ جائے تو شاید شیخ رشید صاحب جو ہیں واقعی میں آپ کہہ رہے ہیں، اور صحیح بھی ہے کہ اندر کی خبر یہ بتا دیا کرتے تھے، اور پیشن گوئیوں میں بھی یہ بڑے مشہور، اور فلاں مارچ کو فلاں مارچ ہو رہا ہے اور ڈبل مارچ کے ساتھ ایسا مارچ ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ قربتیں کی تھی اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ چیزیں آج کل میرے خیال میں الٹی ہو گئی ہیں، اور جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں شاید اسٹیبلشمنٹ کے وہ زیادہ نزدیک ہیں اور ان کے ایجنڈے کو لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اس جو سیاسی کشیدگی ہے اور اس گرما گرمی میں اضافہ، وہ تو کسی بھی طرح نہ سیاست کے لیے، نہ ملک کے لیے، اور نہ مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی اچھے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو، تو دیکھیں پاکستان کی سیاست تو میرے نزدیک وہ جو انڈیا کے ڈراماز جس طرح نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے میں، 1000 2000 قسطوں کے ڈرامے ہوتے تھے، اور ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہوتی تھی، تو پاکستان کی سیاست اسی طرح ہی ہے، ایک سوپ ڈراماز جو ہوتے تھے۔ پاکستان کی سیاست اگر آج سے آپ 15 سال پہلے کا اخبار اٹھا لے تو اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، جو پرابلمس تب کی ہیں وہ پرابلمس آج بھی ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو آج چیخو پکار انہوں نے مچائی ہوئی تھی صبح
کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو جب وہ حکومت میں تھے تب اس طرح کی چیزیں رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ہوئیں, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوئیں, خواجہ اسد رفیق کے ساتھ ہوئیں, کتنے اور سیاستدان ہیں, یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. کیسز چلے, کیسز میں وہ بری ہو کے آئے. شیخ صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے کیسز چلنے کا انتظار کریں, اگر تو بری ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو قانون سے اوپر تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں. اچھا جی, اس کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ مکافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں. بالکل. لیکن عمران ریاض کی گرفتاری تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے. اس میں ایک پوائنٹ جو میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ میرے خیال میں جس بھی شعبے میں آپ اپنی کچھ لمٹس ہیں اور اس کو آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو عمران ریاض کے حوالے سے تو ویسے بھی بڑی متنازع باتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے حلقے جو پروفیشنل صحافی ہیں اس کو صحافی مانتے ہی نہیں ہیں, اور پیراشوٹر کا کبھی ان کو نام دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ. بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے, لیکن شہرت کافی انہوں نے کمائی ہے اور اپنی بات کو انتہائی پرجوش بنا کے اور ایک جس ایکسٹریمزم کا سہارا لے کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پرسنل ایک وہ تو بنا لیا, ایک حلقہ بنا لیا ہے. بہرحال اب ان کا کیس کیا ہے, اور اگر کیس ان کا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی, تو بینگ اے میڈیا انڈسٹری کے ایک ورکر کے, تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور بہرحال زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں اس کے کیس کو ایسے سیاستدانوں کے ساتھ لنک اپ نہیں کرنا چاہیے جو کہ باقاعدہ اپنا ایک پارٹی رکھتے ہیں اور ان کا ایک کردار رہا ہے. دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے حلقے ہیں پاکستان میں جو کہ عمران ریاض کو صحافی نہیں مانتے, میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے سائٹس تو چوز کی ہیں, لیکن اگر ہم آج کے دور میں ٹی وی لگائیں تو ٹی وی چینلز نے سائٹ چوز کی ہے, اور ٹی وی چینلز میں جو یہ صحافی کام کر رہے ہیں وہ ان کے امپلائیز ہیں, تو وہ ہمیشہ سے چینل پالیسی کو فالو کریں گے, ان کی لائن کو فالو کریں گے. جہاں تک عمران ریاض کی بات ہے, دیکھیے عمران ریاض کی بہت بڑی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی بات کی بیٹی تھے سوشل میڈیا کے اوپر, لوگ ان کی بات کو سیریس لیتے ہیں. وہ جب کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں 12-13 گھنٹوں میں ملینز میں ویوز آتے ہیں. ان ویوز کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمران ریاض خان کی بات کو سیریس لے رہے ہیں. اگر عمران ریاض خان نے سائٹ چوز کی ہے, اس طرح اور بھی بڑے صحافی ہیں, جیو کا پورا پینل دیکھ لیں, سلیم صافی صاحب کو دیکھ لیں, شادب خانزادہ صاحب کو دیکھ لیں, عامر میر صاحب کو دیکھ لیں, ان سب نے سائٹس چوز کی ہوئی ہیں. تو سائٹس چوز کرنا جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اصل میں دیکھیں, ایک تو ہوتی ہے نا, ایک تو نیوز ہوتی ہے, جی جی, اور نیوز میں ظاہر ہے کہ آپ سائٹ نہیں لے سکتے, جو ہو رہا ہے وہی آپ پکچر پیش کریں گے. اب پرسنل پوائنٹ آف ویو کسی کا الگ, جس طرح ہمارے ہاں اخبارات میں ایک ادارتی صفحہ ہوتا ہے اور اس پہ کالم لوگوں کے چھپتے ہیں, تو کالم لکھنے والے یہی صحافی ہوتے ہیں, ان کا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, تو وہ اختیار کرنا وہ مطلب غلط نہیں ہے میرے خیال کے مطابق. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب, اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوز چینلز نے سائڈ لی ہوئی ہیں, تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی غلط کی اجازت دے دی جائے. ہاں, لیکن جرنلسٹ وہی جو ہے کریڈیبل ہے جو جس میں بائسنس نہیں ہے, اور جو مطلب یہ ہے کہ ایک دیانتدارانہ اپنے پیشے کے ساتھ بے لوث جو ہے وابستہ رہ کے ریئل پکچر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. بہرحال اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے لمٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور ویسے نے مطلب یہ کہ ہیجان اور اس کا کشید مہازارائی کا سہارا لے کر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف وہ نہیں ہے, اب اس شعبے کے ساتھ بہت سارے ہزارے ورکر وابستہ ہیں, تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل جی. جاتے جاتے ایک بات میں کروں گا, بات آپ نے کی دیانتداری کی, تو یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ایک بندہ صحافی نہیں ہے, دیکھیں عمران ریاض خان کی 22 سے 24 سال کی اسٹرگل ہے. اس نے پرنٹ میڈیا سے شروع کیا, اس کے بعد وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آئے, اس کے بعد وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آئے. وہ ٹھیک ہے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو یہ بولے کہ یہ وہ صحافی نہیں ہے. جس بندے نے ایک فیلڈ میں اتنی اسٹرگل کی ہے, وہ آج ایک مقام پہ پہنچا ہے, اس کو رائٹ آف کرنا جو ہے میرے حساب سے ٹھیک بات نہیں. وہ تو ویسے ہی میں نے کہا کہ ویسے بھی چونکہ ہماری میڈیا انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, تو صحافی کو صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا کوئی ذاتی پوائنٹ آف ویو جو ہے کسی کو پسند نہیں ہے, اس کو اٹھا لینا یہ زیادتی ہے. اسی کے ساتھ اس پہ اکتفا کرتے ہیں. بہت شکریہ.